Now I would like to request Justice Karamat Nazir Bandari to enlighten us on the theme of this conference. بہت شکریہ. وہ کسی نے کہا ہے میں few individuals significantly alter the course of history. Few individuals significantly alter the course of history. Fewer still have changed the geography of the world. Hardly anyone has created a nation state. شاید کسی نے کی. محمد علی جناح بے بہت تھی. یہ میرے الفاظ میں تو بہت ہی نالائق آدمی ہیں. یہ پاکستانی کے بھی الفاظ ہیں. یہ ایک ایسے شخص کے الفاظ ہیں جو کہ پروفیسر آف ہسٹری world recognized, internationally recognized, Professor Stanley Wilper, and ان کی اسپیشلٹی جو تھی وہ یہ ساؤتھ ایشین ہسٹری تھی. انہوں نے گاندھی پہ بھی کتاب لکھی, انہوں نے جناح پہ بھی کتاب لکھی, بھٹو پہ بھی کتاب لکھی, نہرو پہ بھی لکھی, اور یہ نہیں کہ بیٹھ کے تو کتاب لکھی شروع کی, تحقیق کی. ایک بڑے محقق بھی تھے. تو پھر بات یہ ہے کہ جی اپنے تو کہیں گے کہ میرا پتر سے بہت چلے, میرے پتر کے کوئی نقص نہیں. وہ مدد تام غیر کن ہے کہ بھائی جناب بڑی چیز ہے. ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ہے اکارڈنگ ٹو پروفیسر اسٹینلے ولپر کہ ایک شخص نے تینوں چیزیں کی. تاریخ بدلی ہو, دارا جغرافیہ بدلا اور نیشن اسٹیٹ. کیا محمد علی جناح نے آرگومنٹ کی کہ جی مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے, ہم نے نہیں ان کے ساتھ کی دینا. تو لوگوں نے کہا یار یہ ان پڑھ قسم کا آدمی ہے, کبھی مذہبی قومیت کی بنیاد ہوئی ہے. قومیت تو یا زبان پہ ہے یا نسل پہ ہے یا قبائلیت ہے. اور اس کا لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو آخری وائس رائے تھے, اس کا اعتراف وہ بھی کرتے ہیں جناح کی عظمت کے باوجود اس کے سخت مخالف تھے, باوجود اس کے کہ وہ اس حکم کے ساتھ آئے تھے انڈیا میں کہ یونائٹیڈ انڈیا رکھنا ہے, انڈیا کی پارٹیشن میں ہونے وہ مینڈیٹ. اور پھر وہ کہتے ہیں جب انہوں نے آئے ملاقاتیں شروع کی, گاندھی سے ملے, نہرو سے ملے, کہتے ہیں جناح عجیب آدمی, جدی آدمی, باتیں نہیں سوچا کچھ. میں ان کو اگر ان کو کوشش کروں کوٹ کرنے کی, I gave arguments based on unity of India, defense of India, economy of India, history of India, civilization of India. And Jinnah would listen with rapt attention جیسے بچے اسکول میں اور وہ ماؤنٹ بیٹن کہتے ہیں میں سمجھا کہ راگا جب وہ ادھر وائس رائے بننے کے ہے تو لندن میں فارن آفس میں ان کی بریفنگ کی. تو فارن آفس کا بریفنگ کا نچوڑ یہ تھا کہ ہندوستان کے مخمصے کا یا مہینے کا حل یا کنجی ایک آدمی, اور ماؤنٹ بیٹن صاحب اگر آپ نے اس کو ملا لیا, اس کو کنوینس کر لیا تو ہندوستان کا مسئلہ آ جائے. اور وہ کون آدمی ہے؟ محمد علی جناح. وہ کہتے ہیں جب میں نے بات شروع کی اور وہ 2 گھنٹے 1.5-2 گھنٹے میری باتوں ایسے غور سے, اور پھر جب وائس رائے نے کنکلوڈ کیا تو جناح کی باری آئی, پروٹوکول یہی ہے کہ پہلے وائس رائے بولے. تو وہ کہتے ہیں کہ he demolished my arguments point by point based on unified India, economy, civilization, this. اور مجھے لگا کہ یہ آدمی
یہ کیا چیز ہے یار؟ یہ بھارت میں میرے سارے لوگوں کو ہراتا جا گراتا جا رہا، زندگی مانتا نہیں. میں رپیٹ کر خود کو پھیلوں. تو ایک اسٹیج آئی کہ مجھے لگا کہ شاید میرے پاؤں کے نیچے سے کوئی تاریخ کھینچ رہا، جس میں دینا ایسے نہیں علاقی مجھے. اور اسی میں آپ اس کی کتاب پلیز ضرور پڑھیے، قربان سے 10 قانون لائبریری میں مل جائے گی، بڑی موٹی کتاب ہے. فریڈم ایٹ مڈ نائٹ. 2 آدمی کالنج اور لیپر کو جوائن کرتے ہیں، اور وہ بھی ریسرچ بیس. اس کتاب کا وہ کہتے ہیں کہ جو ہال مارک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیسڈ on 30 hours of conversation, recorded conversation with non-verbal. 30 گھنٹے کی ٹیپ ریکارڈنگ. اور یہ پاکستان ہندوستان آزادی کے بعد 25-30 سال میں 1975-76 کے علاقہ کی بات ہے. کتاب پھر 80-81 کے قریب مارکیٹ میں آئی. پہلی دفعہ آپ کو شاید اطلاع ہو وہ پہلی آپ کی ماشاء اللہ 1944-45 میں جنا کو بخار رہنے لگا. 9900 انگیجمنٹ اتنی ہیوی تھی کہ ان کی بہن وہی ان کا گھر چلاتی تھی، وہ پرسنل لائف کا موقع ملا تو بات کرنے. انہوں نے ڈاکٹر پٹیل ان کا خاندانی ڈاکٹر تھا، بمبے کا پارسی تھا، اس سے ٹائم لیا. جناب بزی ہوتے تھے نہیں گئے. ایک دن زبردستی لے لی تو اس نے ایکس رے کیا. تو اس نے کہا جناب صاحب خری بات یہ ہے کہ میرے اندازے کے مطابق آپ کے پاس 6 مہینے یا 1 سال ہے زندگی کی. 1945 کی بات، بشرطے کہ آپ وکالت چھوڑ دیں، سیاست چھوڑ دیں، کسی پہاڑی مقام پہ چلے جائیں اور آرام کریں. مجھے کہا یہ آپ کے ایکس رے، یہ دونوں لائنس آپ کے کھائے گئے. اس زمانے میں ٹیوبرکلوسس کا اتنا شاید جناب نے کہا مسٹر پٹیل give me your word of honor that you will not disclose this fact, this disease of mine to anybody, including Fatima Jinnah sitting outside. اور سلام ہے اس شخص کو، اس نے جناح سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا. ماؤنٹ بیٹن کہتا مجھے پتہ چل جاتا کہ جناح کو یہ بیماری ہے اور یہ اللہ میری ہونے والا ہے تو میں دیکھتا کیسے بات کروں. کتب کے کام. اور پھر اس کتاب میں انہوں نے وہ ایکس رے پہلی دفعہ جا کے لوکیٹ کیا بامبے میں. پٹیل تو اللہ کو پیارا ہو گیا ہوا تھا، لیکن اس کی کوئی بیٹا چلا رہے تھے تو وہ سیٹ بولی اور 1945 کے ایکس رے نکلے اور اس نے پھر جناح کی یہ فلم کیا. اور ماؤنٹ بیٹن اس چیز کو پچھتاتا ہے کہ CID برٹن کی اتنی پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی یہ پتہ نہیں کر سکتی کہ اس فلم میں کیا ہے، یہ جناح کی حالت کیا ہے. تو یہ خیر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کیسے وہیں پر پروفیسر صاحب نے کہا یہ نعمت تو ہے لیکن آیا ہم اس کی قدر کرتے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے تو اس ملک کا پوری کوشش کی ہے کہ اپنے چکر میں ایک آئیڈیل بنا دیا. پیسہ ہونا چاہیے، بیویاں بھی لگی ہوئی ہیں، دیگر بھی آنا چاہیے، عقل ختم. یہ ایسے مولوی کی
تو ظاہر ہے ہم تو نیا 80 کے پیٹے میں ہیں. شاہ صاحب سے میرے بھی بڑے ہیں. شاہ صاحب سے میرے جو آپ لوگوں کو نہیں پتہ نہ انہوں نے بتایا ہے. ہم تو ان کے شاگرد ہیں. ہم نے مل کے سیاست کی لگ بار میں. یہ ہمارے گرو تھے 5 پیاروں میں سے. شادی میں نے غلط کیا نہیں کرنی تھی. تو میں تو 2nd ڈگری کا کارکن تھا. ان کا کارڈ پکڑ کے ووٹ. اب ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی شاید خیر نے کہا ہے کہ آؤ اس میں یار کی باتیں کریں. جب پاکستان کی بات ہوگی تو اگر جنا کی بات ہوگی تو پاکستان کی بات ہوگی. یہ ایسے اب ان کی وکالت کی ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. جنا 1897 میں رجسٹر واپس آئے. باپ کا کاروبار ختم, دیوالیہ ہوئے تھے. عدالتوں سے ڈگریاں ہوئی ان کی. جناب پیسے ہیں نہیں تھے. یہ آئے دیکھا گھر پہ وہ کچھ بچا بچا سا بنگلہ کشتی پہ بیٹھے بمبے اس وقت سینٹر ہو گئے. وکالتوں سے شروع اور پھر بڑے بڑے حالات میں ہوٹل میں کمرہ لیا, بنایا. بیرسٹر کا لباس پہنے, صبح صبح بمبے کام کا لیا. تقریباً تمام ہسٹورین اس بات پہ متفق ہیں کہ for first 3 years جناب not a busy man. Maybe some say reflex like, but he wasn't a busy man. تو ایک جو پریزیڈنسی میجسٹریٹ ہوتا تھا بامبے کا, جو کلکتہ میں بامبے میں, تو اسپیشل جوڈیشل آفیسر. تو اس نے کہا جی میں 6 مہینے لنڈن جانا ہے بچوں کے ساتھ, اب اس کی جگہ پہ کسی کو اپوائنٹ کرنی. تو لا ممبر جو ہے تھے وائس رائے تھے, انہوں نے بات کی ایڈوکیٹ جنرل بامبے سے بھی یہاں پہ مناسب آدمی ہے. اس نے کہا یار مجھے ایک آدھ دن دے میں پتہ کرتا ہوں. ایک سوکھا سکڑا تھا بھوکا بچہ امیکولیٹلی ڈریسڈ میرے دفتر میں آتا ہے. میری لائبریری میں سے کتابوں میں خالصہ بیٹھ کر میں نے اس کو پیش کرتے ہوئے انہوں نے جناب پکڑا کہ بڑی پریزیڈنسی پوسٹ ہے ٹیمپریری ہے 6 مہینے کے لیے, ڈو یو ایکسیپٹ اٹ. بھوکا لگا کرتا تھا شکر اللہ. اس زمانے میں 1857-1900 میں ریزیڈنسی میجسٹریٹ کی تنخواہ 1500 روپے تھی. اور پھر یہ نیور لک. اس کے بعد انہوں نے کہا ایکسٹینشن لے لو, آپ کو پرماننٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا بات کیا ہے, لے لو. اتنی بڑی پوسٹ آپ سمجھا رہے ہیں, یہ تو گھوڑے کی پوسٹ ہے جو آپ کو چاہیے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ I propose to earn that much a day. میں روزانہ اتنا کمانا چاہتا ہوں. اور اگین ہسٹورین متفق ہیں کہ 1905-6 کے لگ بھگ جناب اسٹیبلش لوگ. تو یہ مطلوبہ رسول سید ان کے سیکٹری تھے جن کو آپ منشی کہتے ہیں. طریقہ کار یہ تھا کہ جناب کا اس زمانے میں ریٹ 1905-6 کی کر دیے 500 روپیہ فی گھنٹہ. اسٹاپ واچ ٹیبل پہ رکھتے, جس فائل کا مطالعہ شروع کیا ادھر آن کر دی, اور جب تک جتنا ٹائم نوٹ دیتا. اگر بیگم کا ٹیلی فون آ گیا ہے تو اسٹاپ واچ بند کر دیں. آنیسٹی دیکھیں, میں نے بھی وکالت کی ہے 55 سال میرے دائیں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ایک سے ایک بھاگتے ہیں. لیکن یہ وہ بات ہے
یہ لگی یہ بات تھی. تو مسعود رسول سید کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا بیچارہ اتنی موٹی فائل, تم نے کہا جی مجھے یہ جنا اسٹڈی کرتے تو مجھے بتانا کہ میرے کیس میں سامنے ہے کہ نہیں اوپینین تھا. ٹھیک ہے آپ فائل چھوڑ دیں اور فلاں ڈیٹ کو آ جائیں اور اتنے پیسے بتا دیں. بھائی اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں. سوری So the man goes to the door, then comes down and says کہ ایسے کرتے ہیں کہ اتنے پیسے میرے پاس ہیں, یہ رکھو. معاہدہ یہ ہے کہ جب یہ پیسے جہاں تک ختم ہو جائے وہاں تک فائل پڑھ کے جو اوپینین بنتی ہے وہ مجھے دو. دیکھو پھر بھی وہ اپوائنٹڈ ڈیٹ پہ آیا, اس کو کہا بھائی یہ اوپینین ہے ایم اے جناب مسلم کی ہے اور یہ آپ کو فائل ہے اور یہ بقایا پیسے. تو وہ بیچارہ جہاں تو یہ اتنے پیسے تو جو میں نے دیے ہیں 10-20 اس میں بھی واپس اتنے کیا نہیں لگا تھا. اور لوگوں نے اپنا اوپینین سینٹر میں رکھنا, سینٹر میں ایسے بھی قدرت میں بنانا. آدمی میں کچھ دم خام ہوتا ہے تو قدرت میں بنانا. آپ قدرت کو اپنے اوپر مہربان کرنا ہے تو وہ دم خام پیدا کرو. کچھ تو تھا محمد علی جناح میں جو یہ کچھ کر گیا. اب شاید میرا وقت تو اللہ تو میری گھڑی میں ایک چیز میں ضرور کرنا چاہوں گا. ایک ہمارے معاشرے میں آ گئی ہوئی ہے بات کہ آپ جب پبلک آفس ہولڈ کرو, ایم ایل اے بنو, ایم پی اے بنو, یہ کرو وہ کرو, تو پھر اس اختیار کو اپنی ذات, اپنے بیٹوں بانجوں کے لیے استعمال کرو. اور یہ تو اب ہر گھر میں ہو رہا ہے اور اس کو شاید ہم بڑی بات بھی نہیں سمجھیں. تو 48 میں شروع میں جنا کی بیماری زیادہ زور پکڑ گئی. ادھر کشمیر میں بھی گڑبڑ ہو گئی, فوجیں پارٹی ادھر معاذرین کا یہ واٹن کیمپ پہ کرتے ہیں. یہاں کیمپ تھا, انڈیا سے جو ماہر آتے تھے لوگ چلے تھے اور لوگ شہروں سے بھیجنے کے بعد لاتے تھے. تو ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ ان کو شہر کی آب و ہوا کراچی سے ویدر ہاؤس سے نکال کے کم از کم 1 گھنٹہ شام کو کسی کھلی سے رہا. تو ملیگ آج کل تو کراچی شہر کا حصہ ہے, ضلع ہے شہر. اس زمانے میں ایک دیہات صبح جس کو کرتے. دیکھیے گورنر جنرل پاکستان, فادر آف دی نیشن, پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ, کوئی ہٹو بچوں نہیں آگے, کوئی پولیس نہیں آگے, کوئی پیچھے نہیں ہے پولیس. گاڑی پرائیویٹ گورنر جنرل کا جھنڈا, حکومت پاکستان کا جھنڈا ملیرا, ادھر کو بینچ کرسی پڑی ہوئی. تو ادھر وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹوں کے لیے ساری عوام کو سانس دیتے آکسیجن. ایک دفعہ کیا ہوا, جو واپس آئے تو مریض اور پھاٹک بند تھا ریلوے کا. اور یہ بات گل حسن جو کہ بعد میں سی این سی بھی ہوئے, لیفٹیننٹ تھے 48 میں, اے ڈی سی قائد آرمی, وہ اگلی سیٹ پہ ہیں
ڈرائیور ہے, پیچھے میڈم فاطمہ جناح ہے, گورنر جنرل محمد علی جناح فاٹک بنیں. وہ بولو سے کہتے ہیں میں نے دروازہ کھول کے بھاگا گیا. میں نے فاٹک والے سے پوچھا گاڑی کتنی دور ہے؟ گاڑی تو 10 منٹ ہے. کیونکہ تیرے کو نہیں پتا, گورنر جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بولو فاٹک. وہ بیچارہ ملا اور یہ اس کے الفاظ ہیں بولے کہ میں نے پہلی دفعہ بابے کو لال آنکھوں کے ساتھ گاڑ کے لاتے سنا. اس نے کہا گل حسن اگر آج گورنر جنرل کے لیے ایک پھاٹک کھلا تو کل اس ملک میں 400 پھاٹک کھلے. گو apologize and have it closed. I will pass through then the train goes. Rule of law. یہ جو تقریریں کرتے ہیں شام کو 7 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک دانشور جو بیٹھتے ہیں اور رول آف لا کے سبق پڑھاتے ہیں. کسی نے کبھی یہ بتائی کیا؟ اور ایک شاہ صاحب آپ کی اجازت سے آخری بات ذہن میں آ گئی ہے, وہ بھی اسی اویلیبل ہے. زیارت میں آپ کو شفٹ کر دیا گیا کراچی سے کرنل الہی بخش لاہور کے ڈاکٹر. تو وہ دیکھ بھال کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نامینیٹ ہوئے اور اب وہ زمانے میں جتنی کوئی میڈیسن نہیں کرتی تھی وہ دن دن سے اسٹیج پہ پہنچ چکی تھی کہ دوائیاں استعمال نہیں کر رہی اور خوراک بند ہو گئی, کھانا بھوک نہیں لگتی. تو ایک دن وہ کہتے ہیں یہ ان کی کتاب ہے کرنل الہی بخش کی, خود پڑھی جنا کے آخری تو انہوں نے کانفرنس کی پرنسپل سیکرٹری بیٹھے ہیں, ڈاکٹر بیٹھے ہیں, کیا کیا تو ساتھی وغیرہ نے کہا کہ بندوں کے معرفہ سے بہت اچھی ہوتی ہے, اس کا کھانا بڑی ضرورت سے کھانا, اگر اس کو بلا کے ٹرائی کی جائے تو وہ ساری کانگریگیشن جو میٹنگ تھی اس کو ہر جگہ. اب وہ پاکستان کے چکر میں کہیں مالک بن کے وہ ٹریس نہیں ہوتا. فائنلی ہمارے ڈپٹی کمشنر کے پاکستان کو تو وہ فیصلہ آباد کے کسی چک میں ٹریس ہوتا, اس کا نام شاید بخش تو وہ ڈی سی صاحب نے اپنی گاڑی پہ بٹھایا, لاہور لائے اس کو ایئرپورٹ پہ, جہاز پہ گورنر جنرل جہاز پہ بٹھایا, ان کا کوئٹے گئے, کوئٹے سے گاڑی سے واقعتاً کرنل الہی بخش کہتے ہیں کہ ان کا کھانا میجک ثابت ہے اور ہم اتنی خوش ہوئے جب وہ لذت سے کھانے لگ گئے اور ہفتے 10 دن میں انہوں نے 2-3 پاؤنڈ گین کر دیا, بالکل اسکیلیٹن ہو گئے. پتے کے کمرے میں کھا نہیں. تو ایک دن ذرا طبیعت بہتر ہوئی اور شاش ہوئی تو ہم نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے زیارت کی ریزیڈنسی دیکھی رکھی کیا سیڑھیاں چڑھ کے اوپر مجھے یہ شرف آتا ہے, وہ بیٹھ دیکھنے جانے لگا, بیٹا کرتا تھا وہ سادہ سا, کوئی زیادہ فرنیچر نہیں. تو ان کو نیچے لائیں, مان میں بٹھانے, جنت میں بٹھانے. تو اس دن انہوں نے پوچھا اللہ بخش سے کہ یار تم کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو ڈی سی صاحب نے
جہاں سے آیا تو پتہ کروایا بڑے رنجیدہ ہو بڑے غصہ ہو کہ گورنر جنرل کا جہاز اس لیے نہیں آیا کہ باورچی ملائے گئے بلایا سیکٹری کو پتہ کرو فائنینس والوں سے ایک ٹرپ جو ہے جہاز کا ڈکوٹا ہوتا تھا کس کو دو انجن وہ لاہور سے کوئٹہ کتنا کاسٹ کرتا 2-3 دن بعد اطلاع آئی کہ جی اتنا کاسٹ اپنے اکاؤنٹ سے چیک کریں گورنمنٹ آف پاکستان ذرا آپ سوچیں کہ اگر بادل نے اپنا جہاز اپنے دوستی سیل کے لیے بلا دیا ہے تو کون سا ظلم کر دیا ہوگا تو میرا سے کتابل کر اور بھی بہت ساری باتیں لیکن شمع کو ساری